یروشلم کے قریب پہنچے نا، سواری تھی بڑی غلام تھے، غلام جا کے حضور
مسجد نبوی وچ میں 3 نمازاں پڑھ رہا جڑے مغرب عشاء تے فجر نماز میرے حاضر نہ تھی امام دی بیمار ہے بندیاں ماں ہے تے خدمت کرنا میری وڈی خواہش ہے کہ میں وہاں حضور پاک کی قرات لے جائے اونچی آواز سے قرات نماز پڑھنا چاہتا ہوں وڈی خواہش ہے کیونکہ اگر کوئی عام کرے سونے تلاوت سونی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے تو بندہ جی کرے تو بندہ مانتے قرآن سونا جتنا مرضی ہے لیکن جڑے صاحب قرآن خود قرآن پڑھنے سے وقت کیا بات ہے تو آپ فرمائیں کہ میں نے آج سوئی میں مانتے حضور پاک کی قرات سونا اونچی آواز سے رستے اما ہاتھ پڑھ دیتے اما بیمار ہے اما اجازت بتا بنا سکتا ایک اما کو لالچ چلایا اما اگر تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے تو میں بہنا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے انہیں کو نماز ہوا تو انہیں کی اپنی بخشش سے دعا کا اقسام مغفرت دعا کا اقسام لالچ اچھی ہے کہ ہمیں اجازت دے رہی ہے مان کو چلو تو دعا کرنا نبی کریم علیہ السلام کو آپ چلے جس ٹائم نبی مغرب کی نماز میں اسلام پھیلو نے اسلام خرید کے حضور پاک اسلام کو فوراً بعد سے اسکار مشغول تھے کہ نوافل مشغول تھے حضرت حذیفہ بن یمان چاہتے بھی خواہش رکھتے آخر رکھتے کہ حضور پاک کو میں دعا لاتا ہوں لیکن حضور پاک ایسا مشغول تھے کہ حضور پاک ایک منٹ بھی پھیلے نہیں تھے آپ دعا کا خیال رکھتا ہے کہ مانا تیرا وعدہ کرتا ہے ویسا ہم آپ سے یہاں پتر دعا کروائیں کیا جواب ایسا الہی کس مقصد کی ساری اذان کیوں لگتی ہے حضور پاک مت مصلی رسید دینا نماز پڑھانے سلام پھر حضور پاک مت گھر کو روانہ تھی گا جس ٹائم حضور پاک گھر کو روانہ تھے وقت میں دعا کا خیال آگا کہ ویسا آپ خود سے آپ میرا خود دعا کروائیں کیا اقسام آپ بھی حضور پاک کے پیچھے روانہ تھی میں چلنے میں نے رفتار تیز تھی کہ قدمے کی آواز آن پائے گی حضور پاک نے پیچھے سے نہیں میرے حضور نے فرمایا من ہاذا کون ہے سوال حضور پاک نے خود کیے من ہاذا کون ہے اور جواب خود کیے کیا تو حذیفہ ہے حضرت حذیفہ فرمایا قلت نعم یا رسول اللہ میں حذیفہ حضور پاک فرمایا ما حاجت کا غفر اللہ لك ولامك اللہ تیری مغفرت فرمائے تیری ماں کی مغفرت فرمائے دس تیری کیا حاجت ہے قربان تھی حاجت لاکھ چولے کے لیے حضور پاک نے پہلی حاجت پوری کر دی ہے کیا فرمایا میں حضور پاک فرمایا حذیفہ کے جان کو پہلے میں نے فرشتہ تشریف دیتا ہے ایک پہلی بار تو دنیا کے اللہ پاک کی اجازت دیتے ہیں اور کام کرنا ہے ایک تو میری بار کا اسلام پیش کرنا ہے دوسرا ہے میں بسام آیا کہ حضرت فاطمہ ہے جنتی عورتیں نے سردار ہے حضرت حسن حسین جنتی جوان نے سردار ہے حضرت جی وقت جی میں آیات پاک تلاوت کرنا چاہتا سکتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ان لفظ مننا اللہ نے فرمایا احسان کیا مولا کیوں تو احسان کی تھی المؤمنین فرمایا مومنین نے احسان کی تھے مولا احسان کیا کہ نہیں فرمایا اذ بعث فیہم رسولا انہیں اللہ اپنا رسول بھیجے حضرت جی نے کہا سوال کا نتیجے کہ اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجے انہیں بھی قوم نے احسان نہیں دکھلایا اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے انہیں بھی قوم نے احسان نہیں دکھلایا اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے انہیں بھی قوم نے احسان نہیں دکھلایا اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے انہیں بھی قوم نے احسان نہیں دکھلایا اللہ پاک نے جناب یعقوب علیہ السلام کی قوم کو بھیجے انہیں بھی احسان نہیں دکھلایا اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام کو بھیجے انہیں بھی قوم نے احسان نہیں دکھلایا اس نے ہمارے یہ دعوت تے میرے نبی دی آمنہ دلال دی مدینے کے تاجدار دی عرب کے لجبار دی غریب کے مقام دی اللہ فرماتے مننا احسان کی تعین کی وجہ کیا ہے اور جواب آیا کہ لوگوں جرا میں کب بھیجے محمد یہ میرا محبوب ہے محبوب کو پڑھتے جرا پتہ اپنے پاس سے بڑھاوے نبی کریم علیہ السلام کو بڑھایا میں اپنے پاس سے اپنی عطا بھاگو کا چھوڑے تو وہاں کے مومنوں محمد کو کام لے دے میں عطا احسان کی دے دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جماعت اہل سنت ایک یہ ہو گیا کہ جس ٹائم اللہ پاک نے نہ آسمان بنایا نہ زمین بنایا نہ چرند نہ پرند کئی شہر کو نہیں بنایا اللہ نے قلم کو پیدا کروایا خلق اللہ تعالی القلم اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم نے کہ تم قلم لکھ اور کالی تھا اللہ فرمایا لکھ امت آدم علیہ السلام من اطاع اللہ ودخل فی الجنہ ومن عصى اللہ ودخل فی النار قلم لکھ آدم علیہ السلام کی امت نے گناہ کی تھے میری نافرمانی کی تھی گناہ کی تھے تو انہیں تو جہنم میں داخل کرے سا اگر آدم علیہ السلام کی امت نے نیکیاں کی تھی چنے کام کی تھے میری فرما برداری کی تھی انہیں تو جنت میں داخل کرے سا لیکن کہ اللہ فرمایا اور تم قلم مت لکھ کیا
کی تے جنت بھیجے سا اگر اچھے کام کیتے جنت بھیجے سا اور ہے کیا معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی کہ اگر کوئی امت نے اچھے کام کیتے جنت بھیجے سا اور برے کام کیتے جنت بھیجے سا اور ہے کیا معاملہ ہے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی اگر انہیں بھی امت نے اچھے کام کیتے انہیں کو جنت بھیجے سا اگر انہیں برے کام کیتے جنت بھیجے سا لیکن جو آخر نبی کی باری ہے محمد کی باری ہے اور معاملہ چینج ہے کہ اگر اچھے کام کیتے باتی جنت بھیجے سا اگر برے کام کیتے باتی جنت بھیجے سا یہ معاملہ کیا ہے اللہ فرماتے ہیں پتہ نہیں جرا آخر نبی ہے جرا میں محمد لکھوا ہے یہ غلام نہیں ہے میرا محبوب ہے میرے دل میں گوارا نہیں کرے گا کہ میرے محبوب کو امت جنت بھیجے کیا بات آج صاحب کی محبت میں کہ صاحب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی محبت ہے دوسرا مسئلہ ہے دیوال کے بندہ انہیں کا مسئلہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک حضور کے یعنی بشر ہے حضور پاک الگ پاک نے قرآن پاک صاف فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق اللہ نے تمہاری طرف نور کے روشن کتاب بھیجی ہے اگر بات منے نہ کہ حضور پاک بشر ہے بالفاظ میں جا کے مان کی کتاب ہے حضور پاک بشر ہے لیکن مشکاش نے غلط نہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ میرے الٹے نور کر دے میرے تلے نور کر دے میرے سجے نور کر دے میرے کھبے نور کر دے میرے ہاتھ نور کر دے میرے اکھی نور کر دے یا اللہ پاک میرے سارے جسم کو نور کر دے حالانکہ اللہ پاک نے حضور کا دعویٰ وعدہ کی دے گے والا سورہ یہودی کا ربو کا فتح اللہ محبوب کا اتنا رسول کے دوسرا راضی تھی حضور اور بد وقتوں اگر کوئی گان ماننے کی قیمت ہے کہ نبی کریم شروع میں نور دینا جیسے نبی کریم نے دعا مانگی کہ اللہ پاک نے دعا رکھ دی اسی اسام کا سے آدمی سے کہ ہم دیکھنے میں کمائے تو سامنے ٹھیک ہے دماغ دکھنا اے اللہ نے تھے دل دکھنا بولے سا کہ حضور میں نے اتوار کو قرآن نے بہت سارے اتوار کو قرآن نے بہت سارے نہیں تیرے جہاں کوئی ہو دیتا تیری شان کا چہرہ کرے مقابلہ ہم واش کا اصلی چھوڑ دیتا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے رات نہیں کھونڈا کے شوق دیتا اللہ والی اندر مقا چھوڑی تو سا ہو دیتا سا ہو دیتا دعا کہ اللہ پاک صاحب حضور پاک شکل ہے بکی محمد اللہ